BA تھرڈ ایئر اردو لٹریچر، پیپر فرسٹ، پروز پوئٹری اینڈ کریٹیسزم، جس کی یونٹ فرسٹ ہے اسباق نثر۔ اسباق نثر کا آج ہم پوائنٹ نمبر 9 پڑھیں گے۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے منشی پریم چند کا لکھا ہوا مفت کرم داشتن۔ یہ ہمارا سبق نمبر 9 ہے۔ اس کے مصنف ہیں پریم چند۔ پریم چند سے پہلے ہماری زبان میں چند افسانوں کے ترجمے اور چند تبازات افسانے موجود تھے، لیکن فن کی کسوٹی پر پرکھا جائے تو انہیں افسانہ کہنا ہی مشکل ہے۔ پریم چند ہمارے پہلے ادیب ہیں جو سنجیدگی کے ساتھ اس نوزائیدہ صنف کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے عالمی ادب سے فیض اٹھایا، دنیا کے نامور افسانہ نگاروں کے شاہکار تخلیقات کا مطالعہ کیا، فن افسانہ نگاری کے تقاضوں کو سمجھا، ملک و قوم کو درپیش مسائل پر غور کیا اور اردو افسانے کو محکم بنیادوں پر کھڑا کر دیا۔ پروفیسر قمر رئیس کا ارشاد ہے کہ پریم چند کی روایت اردو کے افسانوی ادب میں بنیادی روایت کا درجہ رکھتی ہے۔ پریم چند کے افسانے اردو افسانے کے سفر کی ہر منزل میں چراغوں کی طرح روشن رہے ہیں۔ پریم چند نے 1907 عیسوی سے نواب رائے کے فرزی نام سے افسانہ نگاری کا آغاز کیا۔ اسی سال کے شروع میں انہوں نے ایک کہانی روٹھی رانی لکھی جو زمانہ کے 3 شماروں اپریل، مئی اور اگست میں قسط وار شائع ہوئی۔ اس کے بعد جب 1908 عیسوی میں ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن کے نام سے شائع ہوا تو یہ کہانی اس میں شامل نہیں کی گئی۔ اس کا سبب شاید یہ ہے کہ روٹھی رانی تبازات نہیں ہے۔ پہلا تبازات افسانہ عشق دنیا اور حب وطن ہے جو اپریل 1908 عیسوی کے زمانہ کانپور میں چھپا۔ یہ سوز وطن میں شامل ہے۔ سوز وطن میں کوئی کہانی ایسی نہیں تھی جو ملک میں باغیانہ خیالات پیدا کر سکے یا کسی انقلاب کا پیش خیمہ بن سکے۔ بس اتنا ہے کہ اس سے اردو افسانہ نگاری کے پہلے دور کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اور قاری کے دل میں حب وطن کے جذبے کو بیدار کرتا ہے۔ لیکن سرکار کو اس کی اشاعت پسند نہیں آئی، اسے ضبط کر لیا گیا اور نواب رائے کو ہدایت کی گئی کہ سرکار سے منظور کرائے بغیر کوئی افسانہ یا مضمون شائع نہ کرائیں۔ یہ واقعہ 1910 عیسوی کا ہے۔ چنانچہ سرکاری پابندی کے بعد ان کی 3 کہانیاں گناہ کا اگن کنڈ، سیر درویش اور رانی سارندھا مصنف کے نام کے بغیر شائع ہوئی۔ پریم چند کے افسانے الگ الگ ادوار میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ پہلا دور ہے اگست 1910 عیسوی تک انہوں نے جتنی کہانیاں لکھیں انہیں مختصر افسانے کا نام دینا مشکل ہے۔ انہیں مختصر بیانیہ قصوں کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ان پر قدیم داستانوں کا عکس بھی صاف دکھائی دیتا ہے۔ ان میں رزمیہ اور رومانی عناصر کی طرف رجحان بھی نظر آتا ہے اور مصنف ان خصوصیات کو پریم رس اور ویر رس کا نام دیتا ہے۔ یہ کہانیاں محض مشق کی حیثیت رکھتی ہیں لیکن مختصر اردو افسانے کی بنیاد رکھنے میں یہ کوئی خاص رول ادا نہیں کرتی۔ اسی سال یعنی 1910 عیسوی کے آخری چند مہینے نواب رائے دھنپت رائے کے تخلیقی سفر میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ زمانہ بالکل قریب ہے جب وہ پریم چند کے نام سے اپنی تصنیفی زندگی کی آغاز کرنے والے ہیں۔ اس وقت وہ رابندر ناتھ ٹیگور کے افسانوں کا گہری نظر سے مطالعہ کر چکے تھے اور مختصر افسانے کے فن سے بڑی حد تک روشناس ہو گئے تھے۔ ستمبر 1910 عیسوی میں دھنپت رائے کے نام سے بے غرض محسن اور دسمبر 1910 عیسوی میں پریم چند کے نام سے بڑے گھر کی بیٹی 2 افسانے شائع ہوئے۔ انہیں مختصر اردو افسانے کا نقطۂ آغاز کہا جا سکتا ہے۔ پریم چند کے افسانوں کا دوسرا دور 1918 عیسوی سے 1930 عیسوی تک گویا
12 سال کی مدت کو پریم چند کی افسانہ نگاری کا دوسرا دور سمجھنا چاہیے۔ عالمی تاریخ میں ایک عہد آفریں زمانہ تھا۔ روس کے محنت کشوں کو 1917 عیسوی میں سرمایہ داروں پر فتح حاصل ہوئی۔ اس انقلاب نے ساری دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ مظلوم محنت کش متحد ہو جائیں تو ظلم کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ پریم چند غریبوں، کسانوں اور مزدوروں کے غم گسار تھے۔ تصور کیا جاتا ہے کہ اس انقلاب کی خبر ان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری رہی ہوگی۔ 1918 عیسوی میں عالمی جنگ کے خاتمے پر ہندوستان کی تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے برطانوی حکومت نے رولٹ ایکٹ پاس کر دیا۔ 1919 عیسوی میں جلیاں والا باغ میں برطانوی فوج نے ہندوستانیوں کا قتل عام کیا۔ اسی زمانے میں انگریزوں نے ترکی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ ان حالات نے سارے ملک میں آگ سی لگا دی۔ امرتسر میں کانگریس کا اجلاس بیداری کا ایک نیا پیغام لے کر آیا۔ ستیہ گرہ، عدم تعاون اور خلافت تحریک نے سارے ہندوستان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ مہاتما گاندھی، مولانا محمد علی اور دوسرے لیڈروں نے ہندوستانیوں سے سرکاری ملازمتیں ترک کرنے اور تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی۔ پریم چند پر اس اپیل کا اتنا اثر ہوا کہ فروری 1921 عیسوی میں وہ سرکاری ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ پریم چند نے سرکاری ملازمت ترک کر دی تو گویا غلامی کا جوا اپنے کندھے سے اتار پھینکا۔ دوسرے یہ کہ اب وہ پورے انہماک سے ناول اور افسانے لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ اس زمانے میں انہوں نے بہت کچھ لکھا اور بہت کچھ دیکھا۔ اب ان کا تخلیقی جوہر پوری طرح نکھر کر سامنے آ گیا۔ اس زمانے میں ایک اور چیز ایسی ہوئی جس نے پریم چند کی افسانہ نگاری کو بہت فائدہ پہنچایا۔ انہوں نے چیخوف، موپاساں، آسکر وائلڈ، انا طوال، فرانس جیسے بلند پایہ فنکاروں کی تخلیقات کا گہری نظر سے مطالعہ کیا۔ بے شک انہوں نے کسی کی پیروی نہیں کی، مگر اس مطالعے سے ان کے فن میں گہرائی پیدا ہوئی۔ اس دور کی بعض کہانیوں میں خود سوانحی عنصر نمایاں ہے۔ سوتیلی ماں، قزاقی چوری اور گلی ڈنڈا میں مصنف کی آپ بیتی جھلکتی ہے۔ شطرنج کی بازی، موٹھ، عیدگاہ، نوک جھونک، پوس کی رات، سوا سیر گیہوں، راہ نجات، مزار آتشی اس دور کی مایہ ناز کہانیاں ہیں۔ ان کہانیوں کا مطالعہ کیجیے تو اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اب پریم چند کو افسانے کی تکنیک پر پوری قدرت حاصل ہو گئی ہے۔ انسانی نفسیات کے رمز کو انہوں نے خوب سمجھ لیا ہے۔ اپنے تجربات کو افسانے میں کامیابی کے ساتھ ڈھال دینے کا ہنر اب پوری طرح ان کی گرفت میں ہے۔ پریم چند کے افسانوں کا تیسرا دور۔ پریم چند کی افسانہ نگاری کا تیسرا دور 1931 عیسوی میں شروع ہو کر 1936 عیسوی میں ختم ہوتا ہے۔ اب وہ فنی پختگی کے معراج پر نظر آتے ہیں۔ تجربات نے ان کو بہت کچھ سکھایا ہے اور اب ان کے خیالات میں بہت پختگی پیدا ہو چکی ہے۔ اس دور میں ان کا روایتی آدرشواد پھیکا پڑتا دکھائی دیتا ہے۔ پہلے ان کا خیال تھا کہ بروں کے دل بدل کر برائی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ان کو یقین ہے کہ برائی کو مٹانے کے لیے بروں کو فنا کرنا ضروری ہے۔ 1933 عیسوی میں پریم چند کی کہانی نجات شائع ہوئی تو ان پر الزام لگایا گیا کہ اس سے اعلیٰ ذات کے ہندوؤں، خاص طور پر برہمنوں کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس الزام کے جواب میں انہوں نے ایک مضمون لکھا اور صاف صاف کہا کہ برہمنوں، مہاجنوں اور غریبوں کا خون چوسنے والوں سے نفرت حق بجانب ہے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ زمینداروں، مہاجنوں اور برہمنوں کی خصلتیں بدل نہیں سکتی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب پریم چند ملک کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے اصلاحی اور اخلاقی زاویہ نگاہ کے بجائے تاریخی اور مادی حقائق کی روشنی میں دیکھنے لگے تھے۔ اس زمانے میں انہوں نے حیات کے نئے تجربے بھی کیے اور ایک خاص بات یہ
کہ اسی دور میں ان کی زبان بہت صاف اور سلیس ہو